الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على اللهم صل وسلم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے مطمئن جان، تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا، واپس لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت مبارکہ میں جس قسم کے انسان کا تذکرہ ہے یا جو منزل اور مقام بیان کیا گیا ہے، یہ ہر مسلمان کی انتہائی اور آخری منزل ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو دنیا سے اس حال میں جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کو یہ ندا آئے اپنے رب کی جانب سے، اے مطمئن جان، اپنے رب کی جانب پلٹ جا، لوٹ جا۔ اس آیت کے صحیح مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھنی پڑے گی۔
ایک آدمی کو آپ بھیجتے ہیں یا آپ خود جاتے ہیں کسی سفر پر، مثلا کسی بیرون ملک کسی ملک میں جاتے ہیں یا اندرون ملک کی کسی دور دراز کے شہر میں جاتے ہیں، تو وہاں ایک کام ذمہ لے کے جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا، فلاں دفتر میں جانا پڑے گا، فلاں آدمی سے ملنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر یہ کاغذ، پھر وہ کاغذ، 10 طرح کے مسائل جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور آپ کو ان مراحل سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس سفر پر جب آدمی جاتا ہے تو جب تک اس کا وہ کام نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ نفس مطمئنہ، اگر آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں، نفس تو کہتے ہیں جان کو، مطمئنہ جس کو چین آ گیا، جس کو قرار آ گیا، یعنی وہ انسان جسے سکون مل گیا، چین مل گیا، وہ مسلمان آدمی۔ تو جو آدمی کسی کام کو ذہن میں بٹھا کر کسی شہر میں گیا ہے، کسی علاقے میں گیا ہے، جب تک اس کا وہ کام نہیں ہو جاتا اسے سکون نہیں آتا، اس کا دل اور دماغ ہر وقت اسی کام میں مشغول رہتا ہے۔ وہ کھا رہا ہے تو بھی، سو رہا ہے تو بھی، نہا رہا ہے تب بھی، کپڑے بدل رہا ہے تب بھی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے۔ مثلا کسی دفتری کام تھا، 2 دن کی چھٹی آ گئی بیچ میں، اب یہ کہتے ہیں 2 دن فارغ بیٹھا ہوں کیا کروں، چلو اگر کراچی کا سفر ہے تو سمندر کی سیر کرتے ہیں، فلاں چیز دیکھتے ہیں، فلاں چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ 2 دن میرے پاس فارغ ہے۔ لیکن ان 2 دنوں میں وہ اتنا مشغول نہیں ہوگا اور یہاں کوئی ایسی مصروفیت نہیں پالے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کا کام خراب ہو جائے۔ کوئی سو یہ کہے کہ آؤ چلو کوئٹہ کی سیر پہ چلتے ہیں تو کہے گا نہیں بھائی میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس صرف 2 دن ہے، اس کے بعد مجھے فلاں آدمی سے ملنا ہے، کام ہے میرا، تو وہ اتنا لمبا نہیں نکل سکتا۔ وہ کہے گا بس ان 2 دنوں کے اندر اندر بتاؤ کوئی اچھی مصروفیت ہے تو چلتے ہیں، ورنہ میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ہدف لے کر گیا ہے، ایک مقصد لے کر گیا ہے، ایک اپنا منزل لے کر گیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوگا اسے چین نہیں آئے گا اور نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، جس دن اس کا کام ہو گیا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرے گا، ایک ٹھنڈا سانس بھرے گا، اطمینان والا، افسوس والا نہیں۔ ایک ٹھنڈا سانس انسان افسوس میں بھرتا ہے، جب اس سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ٹھنڈا سانس بھرتا ہے، اور ایک ٹھنڈا سانس ہوتا ہے اطمینان والا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ کام ہو گیا، میری مہینوں کی دوڑ دھوپ، میری ہفتوں کی دوڑ، میری کئی دنوں کی نیند، آرام، فلاں فلاں جو میں نے قربان کیا تھا جس کام کے لیے وہ ہو گیا اور بڑا شاندار ہو گیا۔ یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اسے سکون آ جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے دوستوں سے کہ ہاں اب بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ میرا کام گیا ہو، اب مجھے جلد از جلد اپنے وطن واپس جانا چاہیے جہاں سے میں آیا۔ تو یہ مثال اگر سامنے رکھیں، اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی کام کرنے آیا ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اس لیے کہا اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ پلٹتا آدمی وہی ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے، ادھر ہی واپس پلٹتا ہے جب فارغ ہو جاتا اپنے کام سے۔ تو اس دنیا میں ہم لوگ رہنے کے لیے نہیں آئے،
یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اللہ نے ایک ہمیں ہدف دیا ہے، مقصد دیا ہے، وہ ہم لے کر آئے ہیں یہاں. باقی جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں کام سے تو وہاں نہاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چہل قدمی بھی کرتے ہیں، تھوڑا ہلکا پھلکا سیر سپاٹا بھی کرتے ہیں، رشتہ دار کسی سے ملنا ہے وہ بھی ملتے ہیں، سب کام ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کبھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے. تو اس دنیا میں ہم ایک مقصد لے کر آئے ہیں، ایک ہدف لے کر آئے ہیں. جب وہ ہدف پورا ہو جائے گا پھر ہمیں اطمینان ہو جائے گا. اس سے پہلے پہلے فکر ہے، اس سے پہلے پہلے فکر ہے. حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے، جنہیں جامعہ اشرفیہ بنایا تھا. بہت اونچے درجے کے اللہ والے تھے، بزرگ تھے. تو بزرگوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ بڑی باریک ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے روزانہ ہوتی ہیں، وہ نظر انداز نہیں کرتے، وہ ان میں سے سبق نکالتے ہیں، راہ نکالتے ہیں. جیسے ایک بزرگ جو ہے وہ جیل میں گئے تو وہاں دیکھا کہ باقی قیدی جو ہیں وہ تو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن ایک بیرک کے قیدی ایسے ہیں، سفید کپڑے ہیں، سر پہ ٹوپیاں ہیں، داڑیاں ہیں اور عجیب ان کا حلیہ ہے. تو پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تو وہ جو ساتھ جیل کا معائنہ کرانے والا افسر تھا یا جو بھی تھا، اس سے کہا جی یہ سزائے موت کے قیدی ہیں. کسی کی پھانسی جو ہے وہ اگلے مہینے ہے، کسی کی اس سے اگلے مہینے، کسی کے 2 مہینے، کسی کے 4 مہینے، اور یہ وہ سب ہیں جن کی اپیلیں بھی مسترد ہو گئی ہیں. یعنی آخری جو درجے کا امکان ہوتا ہے وہ صدر سے اپیل ہوتی ہے، وہ بھی خارج ہو گئی ہے. اب ان کی معافی کا چانس کوئی نہیں دنیا میں. تو یہاں سے انہوں نے فرمایا دیکھو، ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے حق الیقین. موت کا یقینی علم ہم سب کو ہے، یعنی ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا. مجھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت جو ہے نا، یہ باقی سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، 7-6 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے ہے، لیکن میں اس میں سے مستثنا ہوں. بھائی میں نے نہیں مرنا. ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو، ہم بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اتنا مرنا دیکھا ہے اپنے آس پاس، باپ دادا پردادا اور دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. تو اس کے بعد انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں مرنا. تو موت کا یقین تو ہر ایک کو ہے، لیکن فرمایا یہ علم الیقین ہے، ہمیں علم ہے کہ ہم یہ یقیناً مرنا ہے. اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ حق الیقین ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یقین جو ہے وہ اپنی اس سے اعلیٰ سطح کو چھو لیتا ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو جو موت کے قیدی ہیں اور ان کی سزا کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں، ان کو حق الیقین ہو گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، بس میرے پاس یہ دن باقی ہے. تو اب ان کو غفلت سے بیداری کا خیال آتا ہے، توبہ کرتے ہیں، پھر اپنی زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت سیکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. تو اس فرمانے لگے کہ مجھے تو یوں معلوم ہوا کہ میں جیل میں نہیں کسی خانقاہ میں آ گیا ہوں. اتنے نیک لوگ. تو موت کا یقین، تو اس سے انہوں نے پھر یہ بات نکالی. تو مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بچوں کو اسکول میں چھٹی ہوئی. تو بچوں کو جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، آج کل کو تو اندازہ نہیں ہے، سرکاری اسکول ہوتے تھے تو ایک دم سارا اسکول سے بچے نکلتے تھے. تو بچے عجیب خوشی میں نعرے مارتے تھے. تو بچوں نے نعرہ لگایا چھٹی، لمبا سا آواز دے کر کہا چھٹی. تو حضرت جو ہے نا وہ آہ بھر کے کہنے لگے کہ ارے بیٹو ابھی کہاں چھٹی، چھٹی تو اس دن ہوگی جب اللہ کی جانب سے یہ اعلان آ جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے جان
اے انسان، ہم نے تجھے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا تو نے وہ کام کر لیا، بہت اچھا، شاباش، بہت اچھا کیا، اب واپس پلٹ آ۔ چھٹی تو فرمایا اس دن ہوگی، اس سے پہلے چھٹی نہیں ہے، اس سے پہلے تو کام ہی کام ہے۔ مکتب عشق کے دستور نرالے دے کے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مسلمان کے لیے چھٹی نہیں ہے دنیا میں، کافر کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، فرمایا کہ یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، حلال کی، حرام کی، اپنے کی، پرائے کی، غلط کی، صحیح کی، کوئی تمیز نہیں ہے، جو سامنے آیا کھا لیا بس۔ یہ تو جانور کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے یہ۔ تو کافر کو چھٹی نہیں ہے، کافر کو چھٹی ہے، مسلمان کو چھٹی نہیں ہے۔ تو مسلمان جو دنیا میں آیا ہے، ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں تو ہم کسی مقصد کو لے کر آئے ہیں، اس لیے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں تمہارا کیا گمان ہے، کیا سمجھتے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، یہ دنیا میں پکنک منانے آئے ہو، سیر سپاٹا کرنے آئے ہو، کھانے پینے ہلا گلا کرنے آئے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری عبادت کر کے آؤ اور تمہارے ذمے جو کام ہے وہ پورا کر کے آؤ۔ جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی طرف سے اسی دنیا میں اطمینان کا پروانہ مل جاتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آ جا واپس۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا پھر اس دنیا میں جی نہیں لگتا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے کمال کی علامت کیا ہے، اس بندے کا ایمان پورا ہو گیا، یعنی یہ پورا مسلمان ہو گیا، صحیح اچھا مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اس کی علامت یہ ہے التجافی عن دار الغرور والانابہ الی دار الخلود، کہ اس دنیا کے گھر سے اس کا دل اکھڑ جاتا ہے، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ ہمیشہ کا گھر یعنی جنت، آخرت، وہاں کی اس کو طلب لگ جاتی ہے، اس کا دھیان ادھر لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے کہ اس کا دنیا سے دل اکھڑ رہا ہو اور آخرت کا دل شوق کر رہا ہو تو یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے تو پھر بڑی خطرے کی بات ہے، یعنی جو عمر طویل ہوتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ دنیا سے دل اٹھے اور آخرت کی طرف دل لگے، اس کی بجائے دنیا میں اور دل جو ہے وہ کھبتا چلا جا رہا ہے اور جینے کی زیادہ سے زیادہ خواہش کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام خراب ہے بیچارے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے ملے، اللہ سے ملوں میں، اللہ سے ملاقات صحیح معنوں میں جو ہوتی ہے وہ موت پہ ہوتی ہے جا کر، جب اس دنیا سے انسان ہٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو پھر جا کے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو جب وفات ہوتی ہے تو لفظ بولے جاتے ہیں، ہم ان پہ غور نہیں کرتے، لیکن ان لفظوں کے اندر بڑا پیغام ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو
پیارے ہو گئے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا ہے جب میرے پاس آ جاؤ، اب تمہارا دنیا میں وقت پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، اب تم نکل آؤ، اب تمہیں دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آ جاؤ واپس. اور ہم پیچھے سے رو رہے ہوتے ہیں کہ کیوں چلا گیا. بھائی جس کو اللہ نے اپنا پیارا کر کے اپنے پاس بلا لیا تو پھر کیا ضرورت ہے. اس لیے ایک صحابی آئی نا آپ کی خدمت میں، ان کے جو بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے تھے کسی جنگ میں. تو پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ اور فرمانے لگی کہ اگر تو جنت میں ہے، اس کا اچھا انجام ہو گیا تو پھر تو میں خوش ہو جاؤں گی، صبر کروں گی. لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تو پھر میں ایسا روؤں گی، ایسا روؤں گی، ایسا پیٹوں گی کہ دنیا دیکھے گی. تو گویا انہوں نے ایک معیار سمجھا دیا ہمیں کہ یہ رونا پیٹنا یہ تو ناکامی پر ہوتا ہے، کامیابی پر رونا کس بات کا. ہاں کامیابی پہ جدائی کا ہلکا پھلکا دکھ ہو سکتا ہے، طبی بات ہے، یہ فطری چیز ہے. جیسے آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں یا کوئی لمبی فلائٹ لی آپ نے، امریکہ جا رہے ہیں، دبئی میں وہ رکے گی، ٹھہرے گی، آپ کے ساتھ ایک مسافر بیٹھ گئے تو بیٹھ کر آدمی کو انس ہو جاتا ہے نا. اگر اچھا آدمی ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو تو تھوڑا سا وقت بھی اس کے ساتھ گزرے تو یاد رہ جاتا ہے آدمی کو. تو اس کی جب منزل آ گئی، اس نے دبئی میں اترنا تھا، اتر گیا، یا ملتان میں یا رحیم یار خان میں کراچی جاتے ہوئے ٹرین سے اتر گئے وہ صاحب. تو ایک آدمی کو بچھڑنے کا دکھ تو ہوتا ہے، ساتھ گزرا ہے، وقت گزرا ہے، لیکن افسوس نہیں ہوتا کہ کیوں اتر گیا، یہ نہیں اترنا چاہیے تھا اس کو. ہم کہتے ہیں اس کی منزل آ گئی، اس کی جگہ آ گئی، شکر کریں کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا، جو اس کی منزل مقصود تھی اس کو مل گئی، اچھی بات ہے، اس پر افسوس نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے جو مسلمان دنیا سے گیا، ہم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، یعنی اللہ نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا اور اس نے بھی اللہ کے پاس جانا چاہا. جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے اللہ بھی اسی کو بلانا چاہتے ہیں. اور لیکن جو اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا تو اللہ بھی اس کا آنا پسند نہیں کرتے. جانا تو وقت پہ ہی ہے، جنہیں کا آنے جانے کا وقت بدل جائے گا، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے اسے کچھ نہیں ہوگا. جانا تو وقت پر ہی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت مقررہ آ جائے گا موت کا تو ایک سیکنڈ بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا. جانا تو وقت پر ہے. اب مسئلہ یہ کہ جانا کیسے ہے، مطمئن جان لے کر جانا ہے یا پریشان جان لے کر جانا ہے. جو تو مطمئن ہو گیا اپنے کیے پر، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ پورا کر لیا اس نے. وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا. آسان بات. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے. اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے، کیونکہ مشکل بات کوئی اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی وسعت میں نہ ہو. اس لیے اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ہمارے پیمانے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، جوانی میں فوت ہو گئے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے چلے گئے، فلاں عورت چلی گئی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیچاروں کا کیا بنے گا. پھر کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے. اللہ بے پرواہ ہے. بے پرواہ کا مطلب اگر یہ ہے نا کہ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کی، لا ابالی پن ہے، تو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ نہیں ہے. پرواہ اس کو سب کی ہے، اور اس کو جتنی پرواہ اتنی ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے.
ہمارے ماں باپ کو اولاد کی اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی اللہ کو پرواہ ہے. ماں باپ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بچے کو پیدا کر دیا، وہ بھی کیا ہوا؟ استعمال ہوئے، بطور آلہ کے استعمال ہوئے. اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام میں اللہ نے ان کو بطور پرزے کے استعمال کر لیا. اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے؟ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار تو وہ کرتا ہے آپ سے. ایک ماں کا پیار کتنا تو اللہ کی ذات کا کتنا. وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، کرم والا، رحم والا معاملہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت ہے نا، رحمت، اس کے 100 حصے فرمائے، جس میں سے ایک حصہ ساری مخلوق میں بانٹ دیا. ایک حصہ. پھر فرمایا کہ اسی ایک حصے کی ہی جھلک تمہیں نظر آتی ہے ماں کے پیار میں، اسی حصے کی جھلک تمہیں نظر آتی ہے باپ کے شفقت میں، اسی ایک حصے کی جھلک تمہیں نظر آتی ہے استاذ کے پیار میں، اپنے شیخ اور مربی کے پیار میں. اسی ایک حصے کی جھلک ہے. تو پتہ نہیں کتنا اس حصے کا پھر آگے کتنا حصہ ہے یہاں جو نظر آ رہا ہے. دنیا میں کتنے جانور ہیں. جانور کا بھی فرمایا کہ اگر جانور درندہ بھی اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے تو اسی ایک رحمت کا یہ جھلک ہے. جتنی بھی مائیں ہیں دنیا میں، ان سب پر اس ایک حصے کو بانٹ لیجئے. تو میری ماں یا آپ کی والدہ، اس کے حصے میں کتنی رحمت آئی ہے، لیکن وہ پھر بھی اتنی ہے کہ ہم سے سمیٹی نہیں جا سکتی. ساری زندگی ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے. اس کا بدلہ ادا کرنا تو بہت بعد کی بات ہے. تو جس نے 99 رحمتیں اپنے پاس روک لی ہیں اور ایک رحمت اتنی دنیا میں بھیجی ہے، تو 99 کا کیا حال ہوگا؟ اس کی رحمت اگر ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے ہٹ جائے تو سارا نیست و نابود ہو جائے. اس کا کرم ہے. وہ اتنا رحیم ہے کہ عین نافرمانی کے وقت، یعنی جب فرعون یہ دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، نمرود کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، ابو جہل اپنی جہالت کا اظہار کر رہا تھا، فرعون جو ہے وہ ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال تھی. تو گناہگار کے گناہ کرنے کے وقت اللہ کی طرف سے اس پر کتنی رحمت ہوتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے. تو وہ کریم ذات وہ مسلمان کے ساتھ ظلم کرے گی، انسان کے ساتھ نہیں. وما كان الله ليظلمهم، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وما ربك بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر کسی کو جوانی میں لے گیا تو ٹھیک کیا گیا. اس لیے فرمایا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى. یہ تعزیت کے الفاظ ہیں کہ اللہ ہی کا تھا جو کچھ اس نے دیا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس واپس لے گیا. ہمارے پاس ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہمارا اپنا ناخن تک نہیں ہے، بال نہیں ہے ہمارا کہ ہم نے خود اگایا ہو، اس کی کوئی پیمنٹ کی ہو اللہ تعالیٰ کو، کوئی آرڈر دیا ہو ہم نے کہ ہمیں ایسا بنایا جائے، ایسا نہ بنایا جائے، ہمیں انسان بنایا جائے، پھر ہمیں مسلمان بنایا جائے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے، پھر ہمیں یہ نعمت وہ نعمت. ان میں سے کوئی نعمت تو ہم نے اللہ سے مانگی نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں کی ہم نے. بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی. تو وہ کتنی رحیم اور کریم ذات ہے. تو اس لیے اگر وہ کسی کو جوانی میں لے جائے، عین مصروفیت کے عالم میں لے جائے تو بالکل ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے حوصلے بیچاروں کو ٹوٹ گئے. محبت کی بات تھی تو اللہ نے فوراً قرآن پاک نازل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے 1,23,999 رسول دنیا سے جا چکے ہیں، آئے بھی ہیں اور چلے بھی گئے، اور ایک دن انہوں نے بھی جانا ہے. انک میت و انہم میتون، اے میرے محبوب یہ بھی مریں گے اور آپ کو بھی موت آئے گی. تو دنیا سے جانا کسی کا بے وقت نہیں ہوا کرتا. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی وقت تھا مرنے کا،
بھئی مرنے کا تو وقت انسان کے اختیار میں آئے تو کبھی بھی نہ دے کسی کو. جس کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے وہ کیا مرنا چاہتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے کہ ابھی بس پوتوں کی شادیاں دیکھ لوں بس. اب پوتے کی شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کے پوچھا جاتا ہے اب کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ بس اس کو اللہ تعالیٰ کوئی چاہتا تھا گود بھر دے اس کی تو پھر میں دنیا سے چلو یہ خوشی دیکھ کر ہی چلا جاؤں. تو جانے کی کبھی بھی انسان نے از خود جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہاں از خود جانے کے لیے وہی تیار ہوگا جس نے آگے کچھ بھیجا ہوگا. اس لیے انسان کا جتنا آخرت میں جنت میں اس کی کمائی جمع ہوتی چلی جاتی ہے، آخرت اس کی بنتی چلی جاتی ہے، اتنا دنیا کی زندگی سے دل اکھڑتا چلا جاتا ہے اور آگے کی طرف دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس بندے کا کام بننا شروع ہو گیا. لیکن اگر یہ نہیں ہے اور دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور آگے جانے سے ڈرتا ہے تو پھر فکر مندی کی علامت ہے. پھر اسے اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنا چاہیے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تقریباً ہر مسلمان پڑھتا ہے. عقیدے اس کے ویسے ٹھیک ہوتے ہیں. روزہ آتے ہیں تو روزے رکھتا ہے. زکوٰۃ ویسے سال میں 1 دفعہ ہے. حج کسی پر ہوتا ہے کسی پر نہیں ہوتا. باقی جو دنیا کے ہمارے زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی. اللہ نے اپنی رضا جو ہے کوئی ایسی مشکل نہیں بنا رکھی کہ اس کو کوئی حاصل نہ کر سکے. اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے. کبھی گناہ ہو گیا، اونچ نیچ ہوگی تو اللہ سے فوراً توبہ استغفار کر لی. تو اسے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، نیت کرنے کی ضرورت ہے. انسان جب نیت کر لے تو بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے. اگر نیت نہ کرے تو تنکا بھی دوہرا نہیں کیا جا سکتا. نیت نہیں ہے، نیت کر لی تو پہاڑ بھی کھود لے گا، نیت نہیں کی تو کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر ہم یہ تجدید نیت کریں آج سے بھی، اگر پہلے سے کر رکھی تو پہلے اسی نیت کو باقی رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ آ جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نیت ہوگی، کوشش ہوگی. اگر نہیں بھی پہنچ پائے تو اللہ تعالیٰ پہنچنے والوں میں شمار کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.